میرے بھائیوں، ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان جب کوئی مصیبت میں، کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور کسی سے اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو کہیں تو اس کو کبھی دنیا والوں سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو کبھی جو ہے اللہ سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا دار بھی مدد نہیں کر سکتا ہے بغیر اللہ کی مدد کے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلے تین لوگ گزرے ہیں جو کہ سفر کر رہے تھے۔ تین لوگ گزرے ہیں جو کہ سفر کر رہے تھے، کہیں کے سفر پہ جا رہے تھے اور سفر کرتے کرتے اچانک رات ہو گئی، شام کا وقت ہو گیا۔ تو ان تینوں حضرات نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب رات کا وقت ہو گیا ہے، رات میں ہم اور آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں، اجنبی جگہ ہے اور ہم کہیں جو ہے اس طرف کا راستہ بھی نہیں معلوم ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہیں پر رات گزار لیتے ہیں، رات ٹھہر جاتے ہیں۔ تو تینوں حضرات نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رات ہم گزار لیتے ہیں، اس کے بعد صبح پھر ہم اپنا سفر جاری کریں گے۔ تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی چیز نظر نہیں آئی تو ایک غار دیکھا، اس غار کے اندر کہا کہ یہیں پر پناہ لیتے ہیں، رات گزار لیتے ہیں، صبح چلیں گے۔ اب اس غار کے اندر جیسے وہ تینوں حضرات داخل ہوئے، ان کا غار کے اندر جانا تھا کہ اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے دروازے کے منہ پر آ کے بند کر دیا۔ غار کے دروازے، غار کا دروازہ بالکل ایسے بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں حضرات پریشان ہو گئے، اور پتھر اتنا بڑا تھا کہ وہ تینوں حضرات اگر چاہتے مل کر کے اٹھائیں تب بھی اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنا بھاری بھرکم وہ پتھر تھا۔ اب تینوں حضرات پریشان ہو گئے کہ آخر میں اب کیا کروں اور کیسے اب یہاں سے نجات پاؤں، مجھے صبح میں اپنا سفر بھی آگے جاری کرنا ہے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ اب ہم کو اس مصیبت سے اگر کوئی نجات دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اور اگر ہم سب نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کو اللہ کے لیے کیا ہو، خالص اللہ کے لیے کیا ہو، تو اپنے عمل کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے مدد مانگیے، اور اللہ سے جو ہے اللہ سے مدد مانگ کر کے اس پتھر کے ہٹنے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہم سے ہٹا دے اور ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ اب تینوں حضرات سوچنے لگے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے۔ زندگی کے اندر تو بہت سارے ہم اور آپ اعمال کرتے ہیں، کبھی اپنے جو ہے خواہش کے لیے، کبھی فیملی کے لیے، کبھی بیوی کے لیے، کبھی بچوں کے لیے، کبھی رشتہ داروں کے لیے، کبھی جو ہے کسی اور چیز کے لیے، کبھی اپنے کاروبار کے لیے کرتے ہیں۔ ہم جو ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ عمل پیش کرنا اللہ کے سامنے جو کہ اللہ کے لیے ہم نے کیا ہو، اس میں کوئی دنیا کا مفاد نہ رہا ہو، صرف اور صرف واحد ایک اللہ کے لیے مفاد رہا ہو ہمارا۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا جی میں نے ایک عمل کیا ہے، شاید کہ وہ میری نیت تو یہی تھی کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں۔ کہا آپ اس کا وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا کیجیے۔ تو پہلے شخص نے کہا اے اللہ، میں بکریوں کا ریوڑ رکھا تھا، میرے پاس بہت ساری بکریاں تھیں اور میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا، ہمارے بوڑھے ماں باپ تھے اور ہمارے بیوی بچے بھی تھے، اور ایک دن میں بکریوں کے چارے کی تلاش میں بکریوں کو لے کر کے چارہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دور لے کر کے پہنچ گیا بکریوں کو، اور جب میں وہاں سے واپسی آنے لگا تو گھر پہنچتے پہنچتے کیا دیکھ رہا ہوں کہ جب میں گھر پہنچا، بکری گھر پہ لایا، بکری لانے کے بعد دودھ دھونے کے بعد جب دودھ کا پیالہ لے کر کے میں اپنے ماں باپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ہمارے ماں باپ تو سو گئے ہیں، ہمارے والدین سو گئے ہیں۔ اس وقت میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا کہ اللہ ہم سے کیا ہو گیا، ہمارے ماں باپ کی غذا ہی یہی تھی اور یہی ایک سہارا ہے ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے کہ ہم دن بھر بکریاں چراتے ہیں، شام کو ان کا دودھ دوہتے ہیں، دودھ دو کر کے اپنے ماں باپ کا بھی پیٹ بھرتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کا بھی پیٹ بھرتے ہیں، یہی ایک سہارا ہے، اور آج ہمارے ماں باپ سو گئے، ہم نے آنے میں لیٹ کر دیا۔ تو اس وقت جو ہے بیوی نے یہ مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہ جو ہے لیٹ کر گئے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں فالتو کام سے نہیں گئے تھے، چارے کی تلاش میں نکلے تھے، کچھ وقت لگ گیا، لیکن جو ہے چلیے آپ اپنے بچوں کو دودھ پلا دیجیے، مجھے پلا دیجیے، بھوک سے ہم لوگ کی حالت نڈھال ہو رہی ہے، ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں، اور بچے باپ کے پیر پہ گڑ گڑا کر رو رہے ہیں کہ ابو جان مجھے دودھ پلائیے، میں بھوک سے پریشان ہو چکا ہوں، بھوک سے مجھے چلا نہیں جا رہا، بیوی پریشان ہے کہ مجھے دودھ پلائیے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، لیکن اس باپ نے، اس بیٹے نے یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، میری غیرت یہ جو ہے گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو دودھ پلاؤں، حتیٰ کہ اسی اسنا میں پوری رات گزار دی، اور وہ پیالہ صرف جو ہے وہاں دیکھ کر کے ماں باپ کو واپس نہیں آ گئے، بلکہ وہ پیالہ ایسے اپنے ہاتھوں میں لیے ماں باپ کے سرانے پوری رات کھڑے رہے اور اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ہمارے ماں باپ جیسے بیدار ہوں گے ویسے ہم ان کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کر دیں گے کہ لیجیے امی جان، ابو جان، آپ ذرا دودھ کا پیالہ نوشت فرمائیے، اس کو آپ پیجیے، اس کے بعد ہم جا کر کے اپنے بیوی اور بچوں کو دیں گے۔ یہ پیالہ لیے پوری رات کھڑے رہے، پوری رات نیند سے بیدار نہیں ہوئے، اور جب صبح نیند سے بیدار ہوئے تو سب سے پہلے میں نے اے اللہ اپنے ماں باپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، میں نے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، اس کے بعد میں نے اپنے بیوی بچوں کو پلایا۔ اے اللہ یہ عمل میں نے اگر تیرے لیے کیا ہے، اگر تو نے میرے اس عمل کو قبول کیا ہے تو اے اللہ اس کے وسیلے سے میری اس مصیبت کو ٹال دے، اس عمل کے وسیلے سے اے اللہ ہماری اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو سنا اور سن کر کے اس پتھر کو تھوڑا سا اس غار کے منہ سے کھسکا دیا۔
اب وہ پتھر وہاں سے تھوڑا سا کھسکا، اس کا منہ کھلا، لیکن ابھی اتنا نہیں کھلا کہ اس سے وہ باہر آ سکے، بس اتنا تھا کہ ہاں کچھ روشنی باہر سے اندر کو آنے لگی۔ اب وہاں پر دوسرے شخص نے وسیلہ دیا کہ اے اللہ، میں نے تو زندگی بھر کوئی ایسا عمل نہیں کیا، شاید مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسا عمل کیا، لیکن ایک کام ایسا کیا ہے کہ میں نے آپ کو حاضر و ناظر کر کے میں نے یہ کام کیا ہے۔ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی۔ کون تھی؟ میری ایک چچا زاد بہن تھی، بہت حسین و جمیل تھی، بہت خوبصورت تھی، اور میں اس کو پسند بھی کرتا تھا، اور میں اس کو اس طریقے سے پسند کرتا تھا جیسے ایک جو ہے شوہر اپنی بیوی کے لیے محبت کا یہ نشاور کرتا ہے، جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے جھک جاتا ہے، اسی طریقے سے میں اپنی چچا زاد بہن کو پسند کرتا تھا اور بے پناہ اس سے محبت بھی کرتا تھا۔ اے اللہ، میں نے اس کو ایک دن اپنے پاس بلایا تو وہ آنے سے منع کر دی کہ نہیں، میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ اور ایک زمانہ کے بعد، جو کچھ وقت کے بعد، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو ہے ہمارے بستی کے اندر کہے سالی کا زمانہ آیا کہ چاروں طرف بالکل کہے سالی ہوئی کہ جو ہے لوگ پریشان ہو گئے، بھوک سے پریشان ہو گئے، پیاس سے پریشان ہو گئے۔ اب وہ جو ہے مجبور ہو کر کے، کیونکہ یہ امیر شخص تھے، ان کے پاس اللہ نے ان کو نماز رکھا نماز ہے، تو کچھ عرصے کے بعد جب یہ زمانہ پیش آیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں غیروں کے سامنے مدد مانگنے سے بہتر ہے میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچ جاتی ہوں، میں ان سے مدد طلب کر لیتی ہوں، شاید کہ وہ میری مدد کر دے۔ تو وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئی، جو شخص ابھی یہ غار میں پھنسا ہوا ہے، دوسرا شخص اس کے پاس آئی، کہا کہ آپ میری کچھ مدد کر دیجئے۔ تو اس شخص نے کہا میں آپ کی مدد تو کروں گا، لیکن اس شرط پہ کروں گا کہ آپ ایک رات ہمارے ساتھ گزاریں گی، ایک رات ہمارے ساتھ آپ کو گزارنا ہوگا، اس کے بعد میں آپ کی مدد کروں گی۔ اب وہ زمانہ ایسا تھا، وہ وقت ایسا تھا، ماں باپ کی بھوک ایسی تھی کہ اس بیچاری لڑکی سے وہ ماں باپ کی پریشانی دیکھی نہیں گئی، اس نے اس چیز پر ہاں کر لیا۔ تو اس نے کچھ ڈالر دیے، دے کر کے کہا کہ جائیے پہلے اپنے ماں باپ کا پیٹ بھر دیجیے، ان کو کھانا پینا کھلا کر کے آپ میرے پاس آ جائیے۔ وہ کھانا پینا جا کے کھلایا، ماں باپ کا پیٹ بھرا، اپنا پیٹ بھرا، اور اپنے وعدے کے مطابق وہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آ گئی۔ اب حدیث میں آتا ہے، حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو ہے جب دونوں لوگ آپس میں اکٹھا ہوئے تو اتنا قریب ہو گئے جیسے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے سامنے خلوت میں قریب ہوتا ہے، اتنا بالکل قریب آ کے دونوں جانگوں کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ اس وقت اس لڑکی کی زبان سے نکلتا ہے اتق اللہ یا عبداللہ۔ کیا کہا؟ اتق اللہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ تو ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اے اللہ کے بندہ، اگر تیرے اندر اللہ کا خوف ہے تو اللہ سے ڈر اور میری عزت کو تار مت کر، میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھا۔ تو اے اللہ، میں اس لڑکی کے اور میری چچا زاد بہن نے جو یہ جملہ کہا اتق اللہ کہ اللہ سے ڈر، وہ جملہ میرے سینے پر آ کر کے ایسا لگا کہ کوئی آ کے پیچھے سے ہمارے پیٹھ پر ضرب لگا رہا ہے کہ تو کتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ میرا پورا روئے میرے تھرتھرا اٹھے اور میں پریشان ہو گیا۔ میں وہیں سے اپنی چچا زاد بہن کو آزاد کیا اور میں نے اس کو چھوڑا، اور میں نے کہا کہ جا اللہ کی بندی، میں نے اللہ کے لیے تجھے چھوڑ دیا، اور میں نے جو آپ کو پیسے دے رکھے تھے اس شرط کے بنا پر میں نے ان پیسوں کو بھی معاف کیا، اور اگر آپ کو اور ضرورت ہے، آپ کو اور اگر ضرورت پڑے پیسے کی، مال کی، جائیداد کی، تو میرے پاس آ جانا اور لے کے چلی جانا، اپنا پیٹ اور اپنے والدین کا پیٹ بھر دینا۔ اے اللہ، مگر اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تو اے اللہ اس عمل کے وسیلے سے ہماری اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو وہاں سے وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا، کیونکہ یہاں معاملہ صرف اللہ کا اور بندے کا ہے، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اب وہ پتھر تھوڑا سا اور کھسکا وہاں سے، لیکن ابھی اتنا نہیں کھسکا ہے کہ جو ہے انسان وہاں سے نکل سکے، وہ حضرات وہاں سے نکل سکیں، ابھی اتنا بھی نہیں کھسکا ہے۔ اب وہاں پر جو ہے تیسرے شخص نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ بھائی آپ بھی اگر کوئی ایسا عمل کیے ہیں جس کے ذریعے کہ آپ اللہ کے سامنے اپنا وسیلہ پیش کر سکیں، تو آپ بھی ذرا آپ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مصیبت کو ہمارے اوپر سے ٹال دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ تو تیسرے شخص نے بھی جو ہے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا اور کہا کہ اے اللہ، اس نے وہ ایک وسیلہ پیش کیا کہ اے اللہ، میں نے ایک ایسا میرے پاس کچھ مزدور تھے جو مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے اور میں اسے کام کرواتا تھا، میں مالک تھا، وہ ہمارے جو ہے مزدور تھے، ہمارے گھر پہ مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب کام پورا ہو گیا، کام پورا ہونے کے بعد میں نے سارے مزدوروں کی مزدوری کو ادا کر دیا، ہر مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے میں نے اس کو ادا کر دیا، لیکن اے اللہ، ایک مزدور ہمارا ایسا بھی تھا جس نے اپنی مزدوری نہیں لی، کام کر کے فوراً وہ واپس اپنے گھر چلا گیا اور کافی عرصے تک وہ ہم کو نہیں ملا۔ میں اس کو ڈھونڈتا رہا، ڈھونڈتے پریشان ہو گیا۔ آخر کار اس کی مزدوری کی جو رقم تھی، میں نے اس کی مزدوری کے رقم کو تجارت میں لگایا اور اللہ نے اس تجارت میں اتنی برکت دی کہ اس کا ایک بہت بڑا ایک فارم بن گیا، بہت بڑا اس کا بکریوں کا ریوڑ، اونٹ کا ریوڑ، گھوڑوں کا ریوڑ اور مرغی کا ریوڑ، ایک بہت بڑا کاروبار، بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اور کافی عرصے کے بعد وہ شخص آتا ہے اور اسی شخص کے پاس آتا ہے جس کے یہاں
یہاں یہ مزدوری کر کے گیا تھا، اس سے کہا اے اللہ کے بندے میری مزدوری تو دے، میری مزدوری تو دبا کے بیٹھا ہے اور میری مزدوری نہیں ادا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سیٹ اور اپنا مالک بنا بیٹھا ہے، ہماری مزدوری ادا کیجیے۔ تو اے اللہ میں نے جو اس کے پیسے سے تجارت کی تھی اس پیسے کو میں نے اس کی تجارت میں لگایا اور کاروبار میں لگایا اور اس میں خوب ہمیں ترقی نصیب ہوئی، خوب ترقی ہم کو ملی، اور میں نے اس بندے سے کہا کہ یہ جتنا آپ یہاں سے جہاں تک اپنے حد نگاہ جا رہی ہے، جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں، جتنی جو ہے بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، مرغی ہیں، جتنی یہ سب کی سب آپ کی ہیں، ان کو سب کو لے لیجئے، یہی آپ کی مزدوری ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے بے وقوف بھی سمجھتے ہیں؟ اس شخص نے کہا اب ظاہر سی بات ہے مزدوری مثال کے طور پہ 500 روپے اور اس کو لاکھوں لاکھ کا سامان کہا جا رہا ہے، یہ سب آپ کا ہے، تو ہر انسان یہ کہے گا کہ آپ ہمیں بے وقوف اور احمق بھی سمجھتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے بے وقوف بھی سمجھتے ہیں، ہماری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ ہماری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، میں اپنی مزدوری مانگ رہا ہوں، میں آپ کے جائیداد کا حصہ نہیں مانگ رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے بندے یہ جو تو مزدوری چھوڑ کے گیا تھا اسی پیسے سے میں نے تجارت کیا ہے، اور اس تجارت کی برکت یہ دیکھ یہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کی سب تیری مزدوری کے پیسے سے میں نے کیا ہے، اس لیے یہ جتنا کا جتنا مال ہے یہ سب کا سب تیرا مال ہے، اس کو تو لے جا سکتا ہے، میں نے سب کچھ تجھے دے دیا، اس میں کا ایک حصہ ایک ذرہ برابر بھی میرا نہیں ہے۔ وہ شخص پورا سامان لیتا ہے، ساری بکریوں کو لیتا ہے، سارے اونٹوں کو لیتا ہے، پورے جو ہے جتنا سامان ہوتا ہے سارا سامان لیتا ہے اور اپنے گھر کو لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا اے اللہ اگر میں نے یہ عمل یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اے اللہ اس عمل کے وسیلے سے اس کام کے وسیلے سے ہماری اس مصیبت کو ٹال دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی بھی دعا کو سنا اور سن کر کے اس پتھر کو ہٹایا، اور وہ پتھر اتنا ہٹ گیا وہ تینوں شخص غار سے باہر نکل سکتے تھے، تینوں شخص غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ اس کے بعد وہ تینوں حضرات غار سے نکلے، پھر اپنا سفر جاری کیا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل ضرور کرنا چاہیے جس میں نہ ہمارا مفاد ہو، نہ ہمارے گھر والوں کا مفاد ہو، نہ ہمیں جو ہے کھانے پینے کا مفاد ہو، نہ ہمیں عزت و چاہ کا مفاد ہو، بلکہ ایسا مفاد ہو کہ ہمارا اور صرف اللہ کا معاملہ ہو، کہ خدا نخواستہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں، حشر کے میدان میں پیش ہوں، اللہ کے سامنے جب ہم جائیں اور اس وقت ہمارے اعمال کو گنوانے لگیں اور ہمارے گناہوں کو اور ہماری اچھائیوں کو وہاں پر اللہ تعالیٰ گنوانے لگے، تو کم از کم ہمارے سارے اعمال اگر غارت چلے گئے، سارے اعمال برباد چلے گئے، ہماری ساری نمازیں برباد چلی گئیں، کوئی نماز ہماری قبول نہیں ہوئی، تو کم از کم زندگی کے اندر اپنی زندگی کے اندر ایک عمل ایسا کیجئے کہ صرف اور صرف وہ اللہ کے لیے ہو، کہ اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ بتاؤ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، زندگی میں تم نے نماز اس لیے پڑھا کہ لوگ تمہیں نمازی کہیں، وہ تمہیں کہا جا چکا، تم نے زکوٰۃ اس لیے دیا کہ لوگ تمہیں جو ہے سخی کہیں، مالدار کہیں، وہ تمہیں کہا جا چکا ہے، تم نے جو ہے لوگوں کی مدد اس لیے کیے ہو کہ لوگ تمہیں امیر کہیں، وہ تمہیں کہا جا چکا ہے، بتاؤ تم نے ہمارے لیے کیا کام کیا ہے، ہمارے لیے کیا کر کے آئے ہو، کوئی ایسا کام اپنی زندگی کے اندر کیا ہے تو اس کو آج میرے سامنے بتلائیے۔ تو کم از کم ہم سب یہ کم سے کم اپنی زندگی کے اندر ایک عمل تو ایسا کر کے جائیں کہ اللہ کے سامنے اس عمل کو پیش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ان چند لوگوں کی دعاؤں کو قبول کیا، وسیلے سے دعائیں کی تو ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کی مصیبت کو دور کیا، تو ہم سب بھی اپنے زندگی میں ایسا عمل کر کے جائیں کہ اپنے اس عمل کا وسیلہ اللہ کے سامنے دیں، تو اللہ کی غیرت اپنے جو ہے جوش میں آئے، اللہ کی رحمت اپنی اللہ کی رحمت جوش مارنے لگے، کہ اس کی رحمت جو ہے ہمارے تمام گناہوں پر، ہماری تمام برائیوں پر پردہ ڈال دے، اور پردہ ڈالنے کے بعد ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اور آپ کو جنت کے مستحق بنا دے۔ کم از کم اپنی زندگی میں ہمیں اور آپ کو بھی کوئی نہ کوئی عمل ایسا کرنا چاہیے جس میں صرف اور صرف واحد ایک اللہ کا مفاد ہو۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 حضرات کی مدد کی، ویسے ہی ہماری اور آپ کی مدد کرے گا اور ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کرنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔